السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعهم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین، صدق اللہ العظیم۔ کہ یہ سورہ توبہ کی آیت ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ صدقہ فقراء، غریبوں کو اور مساکین کو، مسکینوں کو دیو۔ حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو فرض کیا۔ کن پر فرض کیا؟ آزاد پر، غلام پر، مرد پر، عورت پر، چھوٹے اور بڑوں پر، مسلمان پر۔ ایک سا کھجور زکوٰۃ الفطر ادا کرنا فرض ہے، اور اسے لوگوں کو نماز کو نکلنے سے پہلے ادا کرنا کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ نماز کو گئے سے پہلے، یعنی عید کی نماز کو گئے سے پہلے اس زکوٰۃ الفطر یا صدقۃ الفطر کو ادا کرنا ضروری ہے۔ کہ حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہ حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ زکوٰۃ الفطر فرض ہے، اس کو دینا ہے، اسے سب دینا ہے، اور یہ دینا نماز کو جانے سے پہلے ادا کرنا فرض ہے۔ فطرے کا مقصد کیا ہے؟ کہ فطرہ ہم کئی کو دینا ہے۔ جب ہم رمضان کے اندر صیام روزہ ختم کرتے ہیں، انسان روزہ رکھتا ہوئے بھی انسان کے ہونے کے ناطے ہم سے غلطیاں روزے کی حالت میں ہو جاتے ہیں۔ ان غلطیوں کے بدلے میں ہم فطرے دیتے ہیں کہ یہ فطرہ اس کا کفارہ، ان غلطیوں کا کفارہ بن جاتا ہے، اور ہمارے روزے کی اللہ رب العالمین کے پاس قابل قبول بناتا ہے کہ ہم روزہ رکھتے ہیں۔ اب روزہ رکھتے ہوئے انسان ہونے کے ناطے کہ ہم سے غلطیاں ہو جاتے ہیں، تو وہ غلطیوں کا کفارہ ہم زکوٰۃ الفطر کے شکل میں ہم دیتے ہیں، کہ وہ زکوٰۃ الفطر ادا کرنے کی وجہ سے کہ ہمارے روزے اللہ رب العالمین کے پاس قابل قبول ہوتے ہیں۔ کیا دوسرا مقصد یہ ہے فطرے کا، جو غریب مساکین عید کو بھی وہ بھی خوشی منائے، وہ بھی کھائے اور پیے، عید منائے، کہ فطرے سے ان کو بھی فائدہ ہو جاتا ہے، کہ دوسرا مقصد ہے۔ ایک تو مقصد ہمارے روزوں کا، جو ہمارے روزوں کو پاک کرتا ہے، اور دوسرا مقصد عید کے دن کوئی بھی بھوکا نہ رہے، جو بھی مسکین ہے، فقراء ہے، غریب ہے، مسکین ہے، کہ ان کو ہم عید کے دن فطرہ ادا کرتے ہیں تو وہ بھی خوشی سے کھائے پیے اور عید خوشی سے منائے، کہ یہ فائدہ ہے زکوٰۃ الفطر ادا کرنے سے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار نے روزے کی حالت میں جو بد کلامی یعنی غلیظ باتیں، فحاشی باتیں، بیہودہ باتیں کرتا ہے، کہ فطرہ اس کو کفارہ ہے، اور یہ فطرہ مسکین کے لیے کھانا بنے گا عید کے دن، کی حدیث ابو داؤد کی حدیث ہے۔ غریب اور مسکین میں فرق یہ ہے، غریب مانگے گا لیکن مسکین وہ مانگتا نہیں ہے، کہ آپ اس کو پہچان کے تلاش کرتے دینا پڑے گا۔ اور صدقۃ الفطر یا زکوٰۃ الفطر یہ دینا فرض ہے ہر آدمی کے جو دینے کی طاقت رکھتا ہو، کہ زکوٰۃ الفطر ادا کرنا ضروری ہے۔ کہ فطرہ اگر نہیں دیا، بنا وجہ سے نہیں دیا، آپ بہت بڑا گناہ کرتے ہیں، اور توبہ واجب ہے، کہ وہ غریبوں کا حق تھا، تو نے ان کا حق مار دیا، تو اس کو نہ دینے کی وجہ سے توبہ ضروری ہے، یہ بڑا گناہ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب مانتے ہیں کہ زکوٰۃ الفطر فرض ہے، یہ دینا ضروری ہے، واجب ہے، کہ ہم بھی عید کو جانے سے پہلے، عید کی نماز کو جانے سے پہلے کہ زکوٰۃ الفطر ادا کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔